بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو حاضر ہوں۔ ظہیر عباس میرا نام ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل شروع کیا گیا تھا کچھ مہینے پہلے۔ مجھے شوگر ڈائیگنوز ہوئی تھی چند سال پہلے، اور اس کو میں نے ریورس کیا۔ پھر میری فیملی میں کچھ شوگر کی وجہ سے کمپلیکیشنز کی وجہ سے میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی ینگ ایج میں پچھلے سال۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے یہ چینل میں نے شروع کیا تھا، تاکہ جتنے لوگوں کو ہم صحیح انفارمیشن دے سکیں، شوگر کی کمپلیکیشن سے بچا سکیں اور اس کو پروموٹ کر سکیں۔ تو یہ صدقہ جاری ہے میرے لیے بھی، اور جو بھی اس چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے یا آگے شیئر کر رہا ہے ان کے لیے بھی۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے میں پاکستان گیا ہوا تھا، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جانے سے پہلے بھی۔ تو بیسیکلی بہت ساری انفارمیشن ہے جو مجھے دینی ہے پاکستان کے ٹور کے بعد، جو وہاں پہ میں نے جا کے ریسرچ کی، مزید فارمیسیز پہ جا کے لوگوں کی ٹریٹمنٹس دیکھی، لوگ ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کریں لوگوں کو۔ تو وہ میں بناؤں گا، وہ ایک ویڈیو میں کام نہیں چلے گا، اس کے لیے کافی ساری ویڈیوز مجھے سٹیپ بائی سٹیپ بنانی پڑیں گی تاکہ لمبی نہ ہوں۔ لیکن میں تقریباً 2 سال بعد گیا ہوں پاکستان، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان ریڈ لسٹ میں تھا۔ تو 2 سال کے بعد جا کے میں نے جب صورتحال دیکھی، جہاں پہ میں رہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے آس پاس پڑوسی لوگ، بہت سارے لوگوں کو میں نے، کیونکہ میرا مشن تو ہے کہ جتنے لوگوں کی شوگر ہم صحیح کر سکیں وہ کریں۔ تو اس دفعہ میرا جو ٹور تھا 100% میرا ٹائم شوگر پیشنٹس کے ساتھ ہی گزرا ہے، جو فیملی میں تھے، جو آس پاس میں پڑوس میں تھے۔ تو ایون آنے کے بعد میں مزید جو ہے اس بارے میں پریشان ہوں، جو صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت ڈائبٹیز کی، اور اس کو جیسے مینج کیا جا رہا ہے۔ 2 سال میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اور ابھی تک لوگوں کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے کھا پی بھی رہے ہیں اور دوائیں بھی لے رہے ہیں، اور کسی کو کوئی میڈیسن کی یا شوگر کنٹرول کرنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ نہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں پیشنٹس کو، نہ پیشنٹس کو خود اس چیز کا احساس ہے یا وہ سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ تو سب کو میں پاکستان میں یہی کہتا رہا ہوں، اور یہی میرا ایک نچوڑ میں نے نکالا ہے کہ شوگر کا درد نہیں ہوتا۔ جب آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے تو نارمل شوگر آپ کی تقریباً جو 85 mg اور ڈی ایل جو ہوتی ہے وہ نارمل شوگر ہے۔ تو اگر آپ کی شوگر 200 پہ چلی جاتی ہے یا 300 پہ چلی جاتی ہے تو آپ کو کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، آپ کو کوئی سر درد نہیں ہوتا، کوئی جسم میں درد نہیں ہے، کوئی آپ کو چلنے میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب تھوڑی شوگر ہائی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، کیونکہ شوگر آپ کی ہائی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں آپ کو بھی، سب کو بھی، کہ شوگر کا درد نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے اور آپ فیل کریں کہ آپ ہیلتھی ہیں تو یہ ایک ٹیمپریری فیلنگ ہے، یہ ایک عارضی چیز ہے، اور یہ درد ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ تقریباً جو میرے ریسرچ میں یا جو میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ ڈپینڈنگ کہ آپ کی جینیٹک کیسی ہے، آپ کے خاندان کی شوگر کا لیول کیا ہے، تو تقریباً 10 سال کے بعد آپ کی کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں، شوگر ڈائیگنوز ہونے کے 10 سال بعد۔ تو اس وقت جب کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں تو وہ جو شوگر کا درد جو 10 سال آپ کو شوگر ہائی رہنے پہ نہیں ہوا تھا، وہ پھر آ جاتا ہے، جس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں، کڈنی کے مسئلے ہوتے ہیں، ہارٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، آنکھوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ درد آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو ریورس کرنا انتہائی مشکل، یا یہ کہہ لیں کہ ناممکن ہے۔ میں نے پڑوس میں دیکھے ہیں، ایک ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی 2 انگلیاں انہوں نے ڈاکٹر نے کاٹ دی ہیں پاؤں کی، اور ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ان کا پورا پاؤں کاٹنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ انکنٹرول ڈائبٹیز ہے ان کی۔
جب آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، یہ جو 10 سال آپ گزار رہے ہیں شوگر ڈائگنوز ہونے سے لے کے کمپلیکیشنز تک، ان 10 سالوں میں اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی کمپلیکیشنز یا آپ کو نہیں ہوں گی، اگر تھوڑی بہت ہیں تو وہ ریورس ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا جسم اس کو کنورٹ کر لیتا ہے، اس کو کور کر لیتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب جیسے وہ آپ کو پڑوسی کی مثال بتا رہا ہوں، ان کی 2 انگلیاں کٹ چکی ہیں اور ڈاکٹر پاؤں کاٹنے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی چونکہ شوگر ہائی ہے تو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، شوگر سٹک ہو جاتی ہے آپ کے نرو اینڈنگ پہ، آپ کی جو حس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں سن رہتے ہیں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا جب آپ کو زخم ہوتا ہے، تو ایک تو زخم محسوس نہیں ہوتا، دوسرا کیونکہ بلڈ سرکولیشن آپ کے پاؤں پہ نہیں جاتی تو اس کی وجہ سے جو آپ کے زخم کی ہیلنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہیلنگ تو ہوتی ہے آپ کی بلڈ سے، اس میں وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں آپ کے اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہیل کرتی ہیں، کیونکہ سرکولیشن کم ہوتی ہے تو وہ پھر ہیل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ جو مرضی کر لیں اس کو، وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹروں کو باقی جسم کو بچانے کے لیے آہستہ آہستہ انگلیاں پاؤں یہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، بالکل فیملی میں بھی اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کی انگلیاں ٹانگیں کٹی ہیں، اور آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ویڈیو ہے بیسیکلی یہ میری درد مندانہ اپیل ہے سب کے لیے اگین، کہ آپ کو شوگر اگر ہے اور آپ کی شوگر 120 اور 90 کے درمیان میں کنٹرول نہیں ہے، کھانے کے بعد 140-50 یا فاسٹنگ میں 130-40 آ رہی ہے، تو آپ 10 سال تک آپ بالکل اپنے آپ کو ہیلتھی محسوس کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہائی شوگر نہیں ہے، لیکن 10 سال کے بعد یہ شوگر آہستہ 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 جیسے دیمک چاٹتی ہے آپ کے نیورونز کو تباہ کرتی رہے گی، اس وقت اس کو ریورس کرنا پرابلم بہت بڑی مشکل ہے۔ اس لیے ابھی سے آپ جن لوگوں کی شوگر، جن کو ابھی تک کمپلیکیشن نہیں ہے، شوگر نئی ڈائگنوز ہوئی ہے، نئی سے مطلب کہ 5-6 سال پرانی بھی ہے، لیکن اگر آپ ابھی تک آپ کو پرابلم نہیں آ رہے تو اس کو آپ ریورس کریں۔ ریورس کرنے کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے جو میں نے پوری ڈیٹیل میں بنائی ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے کہ شوگر کیسے ریورس کریں، ڈائٹ پلان اس میں پورا دیا ہوا ہے، آپ اس کو فالو کریں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ شوگر اپنی درست نہ کر سکیں۔ میں نے خود کی ہے، بہت سارے لوگوں نے، آپ کمنٹس میں جا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ، چینل پہ، فیس بک کے ہمارے چینل پہ کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی شوگر کو ٹھیک کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ باقی جو ہیں جہاں پہ جن فورمز پہ میں کام کرتا ہوں، یہاں پہ یو کے میں یا یو ایس میں، بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہیں لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ پاسبل ہے، لیکن خدا را میری اگین یہی آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ شوگر کنٹرول کرنے میں اتنی دیر نہ کر دیں کہ آپ کی کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں اور پھر اس کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ویڈیوز دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلائیں جتنا ہو سکے، یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور لوگوں کو بتائیں کہ شوگر کا درد نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لو کارب پہ جائیں، سویٹ سے اجتناب کریں، 9 to 5 جو ایٹنگ ہے، جو ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ ہے، اس کو فالو کریں، منڈے تھرسڈے کا آپ روزہ رکھیں، اور اپنی دوائیں ایڈجسٹ کریں اپنی خوراک کے حساب سے، اور اس شوگر کو آہستہ آہستہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے گی، اور اونلی تھنگ یہ جو ضروری چیز آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کو سمجھیں۔ شوگر سمجھنے کے لیے آپ ویڈیوز ہماری دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو تقریباً 45 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت ساری بیسک انفارمیشن مل جائے گی۔ آئندہ جو ویڈیوز میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہوں گی، کیونکہ میں پاکستان میں اب انسولین دیکھ کے آیا ہوں کہ کون کون سی انسولین لوگ لگا رہے ہیں اور اس کی ڈوزیج کیسے وہ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی ایک بغیر لاجک کے جو چیز ہوتی ہے وہ چل رہی ہے، کیونکہ وہ پیشنٹ کی آسانی دیکھتے ہیں تو وہ 2 آپ کو دے دیتے ہیں ڈوزیج انسولین کی 70-30 کی، جو کہ بالکل کبھی بھی آپ کی شوگر کو کنٹرول نہیں کرے گی۔
تو اس کے بارے میں ویڈیوز بناؤں گا، پوری انسولین ایڈجسٹمنٹ کی کیسے کرنی ہے، وہ ایک سیریز ہوگی ویڈیوز کی، یا دوائیں کیسے ایڈجسٹ کرنی ہیں، تو وہ میں فل ایک پروٹوکول دوں گا. جن لوگوں کو شوگر ہے وہ ان ویڈیوز کو فالو کریں. تو جب آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو وہ آپ کو نوٹس آ جائے گا جو ہی میں ویڈیوز میں بناتے جاؤں گا. اس کے لیے مجھے تھوڑی پریزنٹیشن بنانی پڑے گی، کیونکہ اس میں کافی سارے فگرز ہیں، کتنی ملی گرام شوگر آپ کی ہائی ہوتی ہے، کتنے گرام کاربوہائیڈریٹ سے، ایک انسولین کا یونٹ آپ کو کتنی ڈاؤن کرتا ہے شوگر، پھر ریپڈ انسولین ہیں، پھر ایک ریگولر انسولین ہیں، پھر ایک آپ کی انٹرمیڈیٹ جو ہیں وہ انسولین ہیں، پھر کچھ لانگ ایکٹنگ انسولین ہیں. تو یہ ساری پوری ایک تفصیل سے میں بتاؤں گا. اس میں کچھ ٹیبلز ہوں گے، چارٹس ہوں گے. بڑی آسان سی بات ہے، سمپل سا میتھ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں. ایون اگر آپ ٹائپ 1 ہیں، آپ کی انسولین بالکل نہیں بن رہی، تو پھر بھی کر سکتے ہیں. ٹائپ 2 ہیں، پرانی آپ کی شوگر ہے، آپ انسولین لے رہے ہیں، تو بھی ان ویڈیوز کو فالو کرنے سے آپ یقینی طور پہ اپنی شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن خدا را اپنے آپ کو فیوچر کمپلیکیشن سے بچائیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اس کو ضرور کنسیڈر کریں کہ شوگر کو بغیر ٹریٹمنٹ کے چھوڑ دینا یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کو سمجھ لیں، اور ان لوگوں کو بھی پیغام دیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی 150-200 تک شوگر ہے تو یہ نارمل ہے. یہ نارمل نہیں ہے، اور یہ لانگ ٹرم میں آپ کو کمپلیکیشن پیدا کرے گی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ ویٹ کریں ہماری نیکسٹ ویڈیو کا. تو میں اس میں انسولین اور جو آپ کی ڈوزز ہیں باقی میڈیسن کی، اس میں پوری ایک سیریز بناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو انسولین اور باقی دوائیں کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے کہ آپ کی شوگر نارمل رہے. اور اگر آپ کی شوگر بہت بیسک لیول کی ہے تو بیسیکلی اگر آپ ہماری لو کارب شوگر ڈائٹ پلان کی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ تو بغیر دواؤں کی بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی ویڈیو سننے کی. اس کو شیئر کریں آگے، اور کوشش کریں کہ یہ پیغام جتنے لوگوں تک ہم پہنچا سکیں پہنچے، اور پاکستان سے جتنی شوگر کا خاتمہ ہم کر سکیں یا اس کو کم کر سکیں اتنا ہم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.